کہ اذان کا جواب دینا بہت افضل ہے، اچھا ہے، باعث ثواب ہے، جیسے کہ میں اس کی حدیث بھی ابھی آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، فضیلت پر مشتمل، تو دینا چاہیے اذان کا جواب، لیکن کوئی اذان کا جواب قولی طور پہ دینا واجب نہیں ہے، لہٰذا اگر اذان ہو رہی ہے آپ اذان کا جواب نہ بھی دیں تو زیادہ سے زیادہ فضیلت ترک ہوگی، آپ گناہگار نہیں ہوں گے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جب اذان ہو تو خاموشی سے سنا جائے، ادب اور احترام سے سنا جائے، اور اپنے اکثر کام ترک کر دیے جائیں، جیسے کہ مطلب فقہا نے لکھا کہ اگر کوئی قرآن عظیم کی تلاوت کر رہا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے قرآن عظیم کو بند کر کے اذان غور سے سنیں اور جواب دے تو نور علی نور ہے۔ اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ زمانہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جب اذان دی جاتی تھی تو منافقین کا یہ طریقہ تھا کہ وہ کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے تھے بعض اوقات، اور یا پھر کھیل کود میں مصروف ہوتے تھے، وہ اذان کو بوجھ سمجھتے تھے اور اس سے بیزاریت کا اظہار کیا کرتے تھے۔ تو آج اگر مسلمان اذان ہو رہی ہو اور دنیاوی کاموں میں مشغول ہو تو اس کا یہ عمل منافقین کے عمل کے مشابہ ہو جائے گا، اس لیے منع کیا فقہا نے کہ جب اذان ہو تو یوں کام کاج میں مصروف رہنا، یہ گویا کہ منافقین کا طریقہ تھا، مومنین کی عادت نہیں تھی۔ اس لیے مسلمان کو، ایک کامل مومن کو، ایک اچھے مسلمان کو اذان کے وقت خاموشی سے ذرا بیٹھنا چاہیے اور اس کو سننا چاہیے۔ اور جیسے افطار ہوتی ہے، جب افطار ہوتی ہے تو وہاں پہ مؤذن صاحب اذان شروع کر رہے ہوتے ہیں اور ہم غب غب کھا رہے ہوتے ہیں، دبا کے کھا رہے ہوتے ہیں، اذان کی پرواہ ہی نہیں کرتے ہیں۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کم از کم کوئی جو قریبی اذان ہو یا کوئی بھی اذان، ایک اذان کا انتخاب کر لیں۔ تو اب تھوڑے سے احکام میں اذان کے عرض کر دیتا ہوں، پھر جواب کی فضیلت عرض کرتا ہوں کہ جب اذان ہو، جیسے آپ کو بتایا کہ بالکل ہر کام کو اگر چھوڑ سکتے ہوں تو چھوڑ دیں، بہت بہتر ہے۔ ہاں بعض اوقات مجبوری ہوتی ہے، جیسے کوئی مثال کے طور پہ پہلے واش روم میں بیٹھا ہوا ہے، اذان شروع ہو گئی، اب وہ بیچارہ کیا کرے، اور اسی طرح کوئی نہا رہا تھا تو وہ اگر انتظار کر سکتا ہے تھوڑی دیر ٹھہر جائے، اذان ہی سن لے تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر جلدی باہر نکلنا ہے تو ایک مجبوری ہے۔ ایسی کہیں کوئی کام کاج میں مشغول ہے اور اسے یقین ہے اگر میں کام کاج چھوڑ کے کھڑا ہوں گا تو جو میرا افسر ہے یا جن کے پاس آپ کام کر رہے ہیں، جیسے مکینک وغیرہ ہوتے ہیں تو گالیاں بکنا شروع کر دیتے ہیں، مارنا شروع کر دیتے ہیں، یا بیوی یہ سمجھتی ہے کہ شوہر بہت ظالم ہے، اگر میں پوری اذان سنتی رہوں گی دیر ہو جائے گی، کھانا جیسے سرو کرنا ہوتا ہے، چائے بنانی ہوتی ہے، اور پھر اس شوہر جو ہے وہ سیخ پا ہو جائے گا اور معاذ اللہ اذان کے خلاف بھی بولنا شروع کر دے گا۔ اگر بہن یہ بتائیں کہ جی میں تو اذان کا جواب دے رہی تھی، تو یہ جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور پھر وہ اسی پہ الٹی سیدھی باتیں کہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس قسم کی صورتحال ہو تو پھر مجبوری ہے، انسان کام میں مشغول ہو سکتا ہے، یا بے خیالی ہو گئی، توجہ نہ رہی۔ اور اسی طریقے سے شریعت نے اس بات کا مکلف بھی نہیں بنایا کہ آپ تمام جب تک اذانیں ختم نہ ہو جائیں بیٹھیں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک اذان اس مسجد کی ہو رہی ہے، دوسری اس مسجد کی، تیسری اس مسجد کی، چوتھی مسجد کی، بعض اوقات تو آدھا گھنٹہ تک اذانیں چلتی رہتی ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کوئی ایک اذان جو قریب ترین ہے اس کو انسان اس کا ادب احترام کر لے، اس کے بعد جتنی مرضی اذانیں ہوتی رہیں پھر آپ کام کاج کریں، کچھ بھی کر لیں، اس کو بے ادبی تصور نہیں کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے اذان، جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ اذان مؤذن دے رہا ہو تو ہم خود بھی خاموش ہو جائیں، گھر والوں کو ذرا اس کا عادی بنائیں، اور اسی طرح ٹی وی وغیرہ چل رہا ہوتا ہے، بعض اوقات ڈرامے وغیرہ چل رہے ہوتے ہیں، ان کی آواز ذرا تھوڑی دیر کے لیے بند کر دی جائے۔ اور اسی طرح جو بچے روڈ پر کھیل رہے ہوتے ہیں، اذان ہو رہی ہوتی ہے، کرکٹ چل رہا ہوتا ہے، احترام اذان میں تھوڑی دیر کے لیے گیم روک دیا جائے، کم از کم جو قریبی مسجد کی اذان کے وقت، اور احترام کیا جائے، انشاءاللہ اس کی اللہ تعالیٰ بہترین جزا عطا فرمائے گا۔